بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے ایک قدیم گاؤں جہان پور میں ایک سردار تھا۔ وہ سردار بہت عیاش اور ظالم پسند طبیعت کا مالک تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگوں کو وہ جانور سے بھی بدتر سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا۔ سارے گاؤں والے اس سردار سے ڈرتے تھے کیونکہ تقریباً سارے گاؤں والے ہی اس کے ملازم تھے، حتیٰ کہ گاؤں کا کوتوال جسے ریاست نے رکھا تھا وہ بھی اسے کچھ نہ کہتا، کیونکہ وہ اسے ہر مہینے ہزاروں سونے کے سکے دیتا اور ساتھ میں گاؤں کی 2 خوبصورت اور جوان لڑکیاں بھی دیتا۔ اس لیے وہ جو چاہے گاؤں والوں کے ساتھ سلوک کرتا، اسے کوتوال کچھ نہ کہتا۔ اس نے اپنے وفاداروں کی فوج بنا رکھی تھی جو اس کے ایک اشارے پر جان تک نچھاور کر دیتے، کیونکہ وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کے آدمی اکثر آس پاس کے گاؤں میں بھی جا کر اکثر لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان لڑکیاں بھی اٹھا لاتے، اور اگر دوسرے گاؤں کے کوتوال کوئی قدم اٹھاتے تو وہ انہیں بھی دولت کا لالچ دے کر خاموش کروا دیتے، اور اگر کوئی سکوں کے لالچ میں نہ آتا تو وہ اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیتے، کیونکہ اس کے آدمیوں جتنی فوج کسی گاؤں کے پاس نہ تھی، اور اس کے آدمی بھی بہت ماہر جنگجو تھے۔ وہ ایک آدمی 10 سپاہیوں پر بھاری ہوتا۔ وہ سردار بھی اپنے آدمیوں کی خوراک کا خاص خیال رکھتا۔ اسی گاؤں جس کا نام جہان پور ہے، اس کے ساتھ والے گاؤں میں ایک پادری رہتا تھا جو کہ اس گاؤں کا کوتوال بھی تھا۔ سب اس پادری کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق سب کی مدد کرتا اور انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، پھر چاہے وہ مجرم کوئی مسلمان ہو یا یہودی اور یا پھر عیسائی، سب کے ساتھ انصاف کرتا اور جس کو ضرورت ہوتی وہ اس کی مدد کرتا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے گاؤں کے پاس کھات لگا کر اپنے سپاہی بٹھائے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے جہان پور گاؤں کا سردار کبھی اس گاؤں میں داخل نہ ہو سکا، اور اس بات کی اس سردار کو بہت چبھن تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ پھر بھی اس گاؤں میں داخل نہ ہو سکا، حالانکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اس گاؤں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس گاؤں میں داخل نہ ہو سکا۔ اس سردار کا ایک آدمی کسی کام سے اس گاؤں میں گیا، چونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا تو وہاں موجود سپاہیوں نے اسے نہ روکا۔ جب وہ اس گاؤں میں گیا تو وہاں عیسائیوں کا کوئی تہوار تھا، اس لیے وہاں بہت گہما گہمی تھی۔ اس گاؤں کا رواج تھا کہ تہوار چاہے مسلمانوں کا ہو یا عیسائیوں کا یا پھر یہودیوں کا، سب مل کر تہوار مناتے اور سب ایک دوسرے کو تہوار پر مبارکباد دیتے، اس لیے تہوار میں سبھی لوگ شامل تھے، وہ پادری اور اس کے گھر والے بھی۔ اس پادری کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جوان لڑکی تھی، وہ بھی اس تہوار میں شامل تھی۔ جب جہان پور کے گاؤں کے آدمی نے اس پادری کی بیٹی جس کا نام صوفیہ تھا اسے دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور جب وہ اپنے گاؤں گیا تو اپنے سردار کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی حسین اور خوبصورت اور دلکش لڑکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کی ہی نہیں بلکہ جنت سے آئی ہوئی حور لگتی ہے، کانٹوں کے باغ میں کھلا ہوا پھول لگتی ہے، اور اس کا نام صوفیہ ہے۔ سردار نے جب صوفیہ کی اتنی تعریف سنی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے ہی رہے گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس نے اس گاؤں پر فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا اور اپنے آدھے سے زیادہ آدمیوں کو لے کر اس گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ لیکن پادری کے سپاہی جو گھات لگا کر چھپے ہوئے تھے، چونکہ وہ چھپے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے تیروں سے ان پر حملہ کر دیا، اور اچانک چاروں طرف سے ان پر تیر برسنے لگے۔ اچانک حملے سے ان کے کافی آدمی مارے گئے۔ انہوں نے ڈھال سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تیر چونکہ چاروں طرف سے آ رہے تھے تو وہ نہ سمجھ سکے کہ کیا کریں، مجبوراً انہیں تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر بھی وہ نہ سمجھ سکے کہ حملے کا جواب کس طرف دیں۔ انہوں نے بھی کچھ تیر چاروں طرف ہوا میں پھینکے لیکن سب بیکار گئے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ ہو پا رہا تھا کہ وہ سپاہی کہاں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے گنتی میں زیادہ اور طاقتور ہونے کے باوجود وہ ان سے شکست کھا رہے تھے۔ جہان پور کے سردار نے وہیں ڈیرا لگایا اور مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں حملہ کرے اور کیسے انہیں ڈھونڈے۔ آخر مسلسل 2 دن وہاں سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا اور ایک آدمی کو امن کی نشانی سفید جھنڈا دے کر اور اپنے ایک خط کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ وہ شخص ڈرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چونکہ سفید جھنڈا تھا اس لیے کسی نے اس پر تیر نہ چلایا اور وہ آگے بڑھتا گیا، لیکن چونکہ وہ ماہر جنگجو تو تھا لیکن وہ جنگ کے اصولوں پر عمل نہ کرتا تھا، اس لیے اس کے دل میں ڈر تھا
کہ کہیں کوئی تیر نہ چلا دے، مگر جو بہادر ہوتے ہیں اور جنگ کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہتے اور امن کی نشانی پکڑے ہوئے پر وار نہیں کرتے۔ آخر آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ گاؤں کی حدود سے تھوڑا آگے چلا گیا تو اچانک چاروں طرف سے 10 سپاہی نکلے اور اسے پکڑ لیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں صرف اپنے سردار کا یہ خط لے کر آیا ہوں، مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ سپاہی سے پکڑ کر پادری کے پاس لے گئے اور انہیں حملے کے بارے میں اور اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پادری نے اسے خط لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھتے ہی پادری غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس آدمی کے گریبان سے پکڑ کر بولے، اگر ہم نے تمہیں ایمان نہ دی ہوتی تو اس گستاخی پر تمہاری جان لے لیتے۔ اور پھر پادری نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور وہیں پھینک آؤ جہاں سے یہ آیا ہے، اور خود غصے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ پادری کے خاص آدمی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ پادری نے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا اور خط پڑھتے ہی وہ بھی آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ خط میں جہان پور کے سردار نے پادری کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور انکار کی صورت میں سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جہان پور کے سردار نے پادری کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ سارے گاؤں والے شدید غصے میں تھے اور سارے اکٹھے ہو کر پادری کے پاس گئے اور کہا کہ حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اپنی اپنی جان پر کھیل جائیں گے لیکن اسے اس گھٹیا مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے آج تک ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے اور اس درندے سے ہمیں بچایا ہے، اور آج وہ آپ کی ہی بیٹی پر غلط نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس کی وہ آنکھیں ہی نکال دیں گے جس نے اس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پادری ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں گھر بھیج دیا اور کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے تو پیغام نہ بھیجتے، حملہ کر کے اس کا نتیجہ بھگت چکے ہیں۔ آپ لوگ گھر جائیں اور آرام کیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سارے گاؤں والے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسری طرف جب وہ آدمی اپنے سردار کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وہ پادری کسی قیمت پر بھی نہیں مانے گا اور انہیں ہرانے کا کوئی منصوبہ دماغ میں نہیں آ رہا تھا، سردار نے اس کی بات سنی اور پرسوچ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے چلو اپنے گاؤں چلتے ہیں۔ سارے آدمی بہت حیران ہوئے کہ ہمارے سردار نے اتنی جلدی ہار کیسے مان لی، اور ان میں طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا کہ ہمارا سردار ڈر گیا ہے، کوئی کہتا سردار کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہے۔ خیر ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ 2 مہینے گزر گئے اور سب اس بات کو بھول گئے، اور ایک دن اس سردار نے اپنے سب سے ماہر جنگجوؤں کو اپنے ساتھ لیا اور تاجر کا بھیس بدل کر دوسرے گاؤں کے راستے سے اس گاؤں میں داخل ہو گئے اور پادری کے محل میں جا کر سب سپاہیوں کو مار دیا۔ چونکہ اس پادری نے اپنی سرحدیں مضبوط کی ہوئی تھیں اس لیے محل میں زیادہ سپاہی نہ تھے، اور ویسے بھی سب اس بات کو بھول گئے تھے۔ سب کو مارنے کے بعد انہوں نے اس پادری اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ان پر تیر برساتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے پادری اور ان کی بیٹی کو قیدی بنایا ہوا تھا، اس لیے سرحد پر موجود سپاہی بھی ان پر تیر نہ چلا سکے، لیکن انہوں نے باہر نکل کر تلواروں سے حملہ کیا تو اتنی دیر میں جہان پور کے سپاہی بھی وہاں آ گئے۔ ان میں لڑائی ہوتی رہی، سردار اور اس کے ساتھی پادری اور صوفیہ کو لے کر بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ دونوں طرف کے سپاہی بھی پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے اپنے گاؤں چلے گئے۔ گاؤں پہنچ کر پادری کے سپاہی سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب ان کے گاؤں جا کر حملہ کرنا بیکار تھا۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ان میں سے ایک آدمی بولا، کیوں نہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، ان سے مدد مانگے، اب وہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی اور چند سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 دن مسلسل اور بلا ضرورت رکے بغیر سفر کر کے وہ سلطان کے محل میں پہنچے اور سلطان سے ملنے کی اجازت چاہی۔ دوسری طرف وہ جہان پور کا سردار صوفیہ سے شادی کا مطالبہ کر رہا تھا اور اس نے کسی انجانی امید کے سہارے اس سے 10 دن کا وقت مانگا تھا کہ اس عرصے میں وہ اپنے والد کو راضی کر لے گی اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ جہان پور کا سردار اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی بات مان گیا۔ ادھر سلطان کے سپاہی پادری کے سپاہیوں کو سلطان کے پاس لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کیسے جہان پور کا سردار ہمارے کوتوال پادری کو اور ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ سلطان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا
اور غصے میں بولے کہ اگر تم لوگ پہلے ہی آ جاتے تو آج یہ وقت نہ آتا، لیکن ہم سب کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب تک مصیبت ہمارے گھر نہیں آتی ہم اس سے منہ موڑے رکھتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں کر کے سلطان نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ فوج کو حکم دو، ہم آج ہی ان پر حملہ کریں گے، کہیں وہ پادری کی بیٹی صوفیہ سے شادی نہ کر لے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بھاری فوج کے ساتھ جہان پور کی طرف روانہ ہو گیا اور سردار کے گھر پر حملہ کیا اور اس کے سپاہیوں کو مار کر اور کچھ کو گرفتار کر کے اس سردار تک پہنچ گیا جو بس پادری کی بیٹی صوفیہ سے زبردستی شادی کرنے ہی والا تھا، اور اسے گرفتار کر لیا۔ پادری نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور پھر سلطان نے کوتوال کے قلعے میں جا کر اس سے بھی گرفتار کر لیا۔ اس نے سلطان کے سامنے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے معافیا مانگی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ سنی اور سپاہیوں کو بھیج کر آس پاس کے جتنے بھی گاؤں کے کوتوال اس سردار کے ساتھ ملے ہوئے تھے سب کو گرفتار کر کے ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا اور سب کے سامنے ان کے سر تن سے جدا کر دیے، اور جو کوتوال اس سے ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا اور پوری کوشش کی کہ دوبارہ اپنے بھروسہ مند لوگوں کو وہاں کا کوتوال مقرر کیا۔ اور پھر سلطان نے جتنے بھی گاؤں تھے سب کے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں بلایا اور بلند آواز میں کہنے لگے کہ ظالم تب تک ہم پر ظلم کرتا ہے جب تک ہم اس کا ظلم سہتے ہیں، ظالم جب ایک آدمی پر ظلم کرتا ہے تو ہم تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد بھی بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، اس لیے تم چپ چاپ اسے قبول کر لو۔ اگر آواز اٹھانے پر وہ تمہیں جان سے بھی مارتا ہے تو میرے نزدیک بہادری کی موت بہتر ہے، اور پھر وہ کتنے لوگوں کو مارے گا؟ اگر سب مل کر آواز اٹھائیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم لوگ تو اگر کوئی بہادری کی موت مرے بھی تو تم لوگ اسے بیوقوف کہتے ہو کہ فضول میں اپنی جان گنوا دی، ہماری طرح ظلم کی چکی میں پس پس کر مرتا۔ اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ پہلا قدم تو آپ نے ہی اٹھانا ہے، مدد مانگنے کا ہی صحیح لیکن ہمت تو کرنا پڑتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں سن کر سارے لوگوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور اس کے بعد سلطان اپنے محل واپس آ گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔